الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز قاری صاحب، قاری ذکی اللہ کیفی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ان آیات کی جو ہے وہ تلاوت کی ہے اور خوش آمدید آپ کو کہیں گے جناب. میں ہوں فرید رئیس اور میں ہوں نبیہہ اجاز اور تمام دیکھنے والوں کو جناب میرا سلام. اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب. بالکل. اور آج کون سی سحری ہم کر رہے ہیں جناب؟ آج کون سی کر رہے ہیں آج ہم بتائیں؟ 16واں جناب. آج 16ویں سحری کریں گے اور 16 رمضان المبارک ہو جائے گا. اور یقین جاری کہ 18 اپریل ہے اور سمجھ لیں کہ اب نصف سے بھی ہم آگے نکل گئے ہیں اپنی اس سحر ٹرانسمیشن کے اندر. ویسے فرید وقت کیسے گزر رہا ہے؟ رمضان کے چلیں برکتیں یا رحمتیں ہیں لیکن ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ وقت کہاں جا رہا ہے.
ابھی مجھے لگ رہا ہے کل کی بات تھی کہ ہم لوگ ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے تھے اور اب 16ویں روزے کی ہم سحری کرنے جا رہے ہیں. کچھ باتیں ایسی جناب آف دا ریکارڈ ہوں گی اور بیہائنڈ دا سینز بھی ہے, لیکن بات آپ نے جو وقت گزرنے کی بات کی تو واقعی تمام. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب وقت اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا, یا آپ اچھا ٹائم, کوالٹی ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور سب ایک فیملی یا گھر کا ماحول بنا ہوتا ہے, تب بھی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وقت بھاگ رہا ہے. اگر یہیں پہ آپس میں جو ہے وہ دل میں کچھ ہو, زبان پر کچھ ہو اور ہم بھی آپس میں الجھ رہے ہوں, تو بس کہیں گے یار یہ رمضان ختم ہی نہیں ہو رہا, یہ ٹائم ہی نہیں گزر رہا, کام نہیں ہوتا, نہ کوئی چیز ہوتی ہے. اور جو کہتے ہیں نا کہ اچھا وقت جو ہے یہ بھی گزر جاتا ہے. اور اگر کوئی آزمائش ہے, میں اس کو مشکل اب نہیں کہتا, میں اس کو چیلنج کہتا ہوں میں, کہ اگر زندگی میں کوئی چیلنج آ جائے تو وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا ہے. جس طریقے سے سحر ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر رات ہے تو پھر سحر بھی ہوگی, اگر روشنی ہے تاریکی ہے تو روشنی بھی ہوگی. تو نا امید انسان کو نہیں ہونا چاہیے. یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہے زندگی کے, اور زندگی کے اندر دھوپ ہے تو چھاؤں ہے, گرمی ہے تو سردی ہے, تو وہ تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو امید کرتے ہیں آپ تمام ہی دیکھنے والے خیریت. چائے کا میری چسکی یہیں پر رہ گی, یہاں پر جس طرح کے سحری قریب ہے تو ہم بھی ذرا چائے کے مزے لے رہے ہیں. گھر میں بھی کوئی دہی کھا رہا ہوگا, کوئی چائے پی رہا ہوگا, سب لوگ اپنی اپنی پسند کی چیزوں کی. زیادہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ زیادہ جو ہے نا اوور لوڈڈ سیری بالکل بھی نہیں کیا کریں. اوور لوڈ اگر آپ ہو جائیں گے تو پھر معاملہ جو ہے نا مشکل ہو جائے گا, بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ یہ کرتے ہیں آپ کی زیادہ سیری آپ نے کر لی ہے, پھر آپ کہتے ہیں آپ سو جائیں, تاخیر سے اٹھیں, یا طبیعت کے اندر جو ہے وہ بھاری پن چاہیے. خیر بہرحال یہ تمام چیزیں آگے سیگمنٹ میں. آج ہمارے ساتھ ایک طبیب بھی ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے ان چیزوں کے اوپر. اور یہ چیزیں اسی لیے ہیں کہ تاکہ ہم آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھ سکیں. تو ہمارے جو معزز مہمان ہیں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا, آج اس ٹرانسمیشن کا حصہ آپ بنے ہوئے ہیں اور یقیناً آخر تک ہمارے ساتھ اسی طریقے سے رہیں گے. ہم آپ سے وہ بار بار کہتے ہیں کہ ان موضوعات کے اوپر رہنمائی ہی صرف ہوتی ہے جو آپ ہمیں ذات دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے حافظ مرحوم حمدانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بائیں جانب نبیہ آپ کے. جی جناب, ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب, ایز یوزول ڈیلی ملاقات ہوتی ہے, اور جناب عمران صاحب ہمارے ساتھ کلام کی فرمائش ان سے کرتے رہیں گے. تو موضوع کی جانب باتیں, موضوع بہت ہی جس کے بارے میں بہت پڑھا اور بہت سنا ہے اور بات بھی بہت ہوتی ہے, حقوق العباد. اچھا ابھی جو میں یہ بات کر رہی تھی کہ اچھا ٹائم لگ رہا ہے نا, چونکہ کیمسٹری بھی ہے, فیملی کا احساس بھی ہے, تو بیسیکلی ہم ہمیشہ سے یہ پڑھتے آئے کہ اپنے بارے میں خوش گمان ہونا چاہیے, اور ہماری دین کی تعلیمات بھی کہتی ہیں کہ خوش گمان رہنا چاہیے. اچھا اپنے ساتھ ساتھ اپنے بارے میں تو اچھا سوچنا چاہیے, دوسروں کے متعلق بھی خوش گمان ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ ہم بہت ساری نیگیٹیوٹی سے, بہت ساری بدگمانیوں سے بچ سکتے ہیں. میں آپ کو آپ کی اس بات کو آگے بڑھاؤں. آپ نے جو بات کی نا بدگمانی, یہ ایک چھوٹا سا ورڈ ضرور ہے, لیکن اس بدگمانی یہ ایک ایسا بیج ہے کہ اگر یہ بدگمانی آپ کے دل میں آ جائے, آپ کے دماغ میں آ جائے, آپ کے اندر اگر یہ صلاحیت کر جائے, تو یہ ساری برائیوں کو جنم بھی دیتی ہے. تو یہ اس تیزی کے ساتھ جنم لے گی. اور پھر میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ بدگمانی کا بیج جب اندر آ جاتا ہے تو پھر آپ اپنے ہی بت کو تراشتے ہیں اور خود ہی اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر یہ آپ کو اتنا دور لے جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو اچھے برے بعد, آج کا موضوع بہت اہم موضوع ہے کہ حقوق العباد کے ساتھ کیا حقوق العباد ہی ضروری ہے, کیا محض اللہ کی عبادت جو ہے وہ ضروری نہیں. بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے, بندے کے حقوق معاف نہیں کرتا ہے. تو شاہ صاحب کے اوپر اور ڈاکٹر صاحب کے اوپر ان سے لیکن فرید یہ بات تو ہے کہ روزے قیامت اگر کسی انسان کا دل دکھایا ہوگا, دل کی گہرائیوں تک کسی کو تکلیف یا چوٹ لگائی ہوگی, تو میرا رب تو کہے گا کہ پہلے جاؤ اس شخص سے معافی لے کر آؤ. اس پر بلکہ ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ مزید روشنی ڈال سکتے. لیکن اچھا سوال لے لیں, سوال بھی بتا دیتے ہیں, سوال آپ کو بتا دیتے ہیں, اسکریپ کے اوپر فلیش کرتے ہیں, اور پھر ہم یہ سوال دکھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلام بھی ہوگا, چیزیں بھی ہوں گی, تو ہم اس کے اوپر ابتدا میں ذرا دیکھ لیں گے. سوال آج کا ہمارا یہ جناب کہ حضرت ام حبیبہ کا اصل نام کیا تھا. اور چونکہ سلسلہ اصحاب میں حضرت ام حبیبہ, انہی کے متعلق ہم گفتگو کریں گے, تو جناب اس کا جواب آخر میں. اور جس طرح سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کی گفتگو کے اندر ہمارے تمام سوالوں کے جواب چھپے ہوتے ہیں. وقت مختصر ہوتا ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ شاہ صاحب بھی اور ڈاکٹر صاحب بھی اور اس کے علاوہ بھی ہمارے جتنے معزز مہمان یہاں ہوتے ہیں ان تمام کی گفتگو میں بہت سارے سوالوں کے جواب. اگر ہم 3 یا 4 دن لگا کر ایک پوری کتاب کا مطالعہ ختم کرتے ہیں, اس کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن یہ جو ایک نشست ایک محفل ہوتی ہے نا ہماری 2 گھنٹے کی, مجھے بتائیں لرننگ بالکل لرننگ ہوتی ہے جناب, بالکل ہوتی ہے. تو گفتگو کے آغاز کریں یا کلام لے لیں شاہ صاحب؟ کلام لے لیتے ہیں, ذرا انرجی بھی آ جاتی ہے ذرا کلام جب ہوتا ہے نا. مرحوم حمدانی صاحب جی سر کیا سنا رہے ہیں آج ہمیں؟ یہ بھی پرانے بزرگوں کا ہی کلام ہے, وہ پیش کر رہا ہوں میں.
رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے شاہ صاحب کو حکم ہے پھر دوبارہ کہیں ماہر القادری صاحب کراچی کے غالباً کو شاعر ہیں ان کا جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے
محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے۔ مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے، میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ خوش آمدید آپ کو کہیں گے جناب۔ پیغام رمضان نیوز ٹیلی ویژن کی یہ سحر کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اور جس طریقے سے ہم نے بات کی اپنے موضوع کی طرف، چونکہ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کلام لیا حافظ مرحوم حمدانی صاحب کا، اور بہت ہی خوبصورت کلام۔ تو نبیہ چلتے ہیں آپ اپنی گفتگو کی طرف، اور شاہ صاحب آغاز کرتے ہیں اس حقوق العباد کا جو موضوع ہے۔ گو کہ ورڈ بڑا چھوٹا ہے لیکن اس کا احاطہ بہت بڑا ہے، تو یہ کیا ہے حقوق العباد؟ اور فرید وہ جو بات سوال ہم چھوڑ کر بھی گئے تھے نا کہ جو ہم بہت سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا، بندوں کے نہیں کرے گا، تو وہ ضرور شاہ صاحب اس کو ذرا کلیریفائی کر دیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً حقوق حق کی جمع ہے، اور عباد عبد کی جمع ہے۔ عبد بندے کو کہتے ہیں، یعنی بندوں کے حقوق، اور ایک کا حق ہوتا ہے، دوسرے کا فرض ہوتا ہے۔ جب انسان اپنا فرض ادا کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے، اگر دوسرے کا حق ادا کر رہا ہے تو اپنا فرض نبھا رہا ہوتا ہے، تو وہ دونوں طرف ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی حق ہے، اس کے اوپر بھی حق ہے۔ مثلا ایک پڑوسی، ٹو وے ٹریفک ہے، یقیناً یہ ڈبل، یہ دو طرفہ ٹریفک ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے حقوق اللہ کا، وہ نبیہ بیان ہے، فرید بھائی جو بات کی نا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، یہ فریب نفس ہے کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں، یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ حقوق العباد وہی بندہ ادا کرتا ہے جو حقوق اللہ پورے کرتا ہے۔ جو بدبخت انسان اپنے خالق مالک رازق اس کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا، وہ مخلوق اور بندوں کے حق کی کیا پرواہ کرے گا؟ مخلوق کے حقوق کی پرواہ یقیناً وہی بندہ کرتا ہے جو اپنے خالق مالک اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کے حقوق کو یاد رکھتا ہے۔ اور بعض ایسے اللہ کے حق ہیں کہ بندہ حقوق العباد میں جو مرضی کر لے، بہت سارے حقوق ادا کرے، مگر قیامت کے دن اس بندے نے جہنم میں جانا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھچر کے اوپر سوار ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم و تربیت دیکھیے کہ سفر کرنے اور سفر کے دوران بھی اپنے صحابی کی تعلیم و تربیت کو جاری رکھا ہوا۔ آقا فرماتے یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، جو آپ نے کہا دو طرفہ کا، جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں کے ذمے کون سا ہے اور بندوں کا پھر اللہ پہ حق کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسول و عالم، اللہ اور اللہ کے وسلم زیادہ بہتر جانتے۔ آقا فرماتے سنو، اللہ کا حق یہ ان تعبد اللہ ان یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، یہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی غلامی کریں، اللہ کے احکامات کو تسلیم کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ جو اللہ کا حق ہے نا وحدانیت کا، یہ اتنا بڑا حق ہے کہ حضرت لقمان
حکیم، حالانکہ اللہ کے نبی وہ نہیں تھے، تحقیق یہی ہے، وہ افریقہ کے رہنے والے ایک دنا اللہ کے ولی تھے، مگر اللہ نے ان کو یہ شان عطا کی، اپنے بیٹے کو وصیت و نصیحت کر رہے ہیں، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ افریقہ کی سرزمین سے اٹھا کر اللہ نے اس کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، کلام الہی کا درجہ عطا کر دیا۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت یہاں سے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بیٹے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ حقوق العباد میں جو ہم جب ڈنڈی مارتے تو یہ ظلم ہوتا ہے، فرمایا ان سارے ظلموں سے بڑا ظلم وہ اللہ کا حق، اس کی حق تلفی کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب معراج کی رات گئے نا اللہ کے پاس، تو اللہ نے 14 اصول دین، اصول زندگی عطا کیے ایک اسلامی معاشرے کے لیے۔ اس کا آغاز وہ 14 جو ہے نا، ان میں پہلا جو ہے وہ اللہ کا حق ہے اور 13 اللہ کے بندوں کے حق ہے۔ پہلا حق اللہ کا یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ میرے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھنا، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ بابا جی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حمدانی صاحب بیٹھے، بھائی عمران صاحب بیٹھے، یہ چونکہ ان سارے کلاموں کو جانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا، یہ ہمارا ایمان ہے، یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا، اس کائنات میں ہمارا معبود صرف اور صرف کون ہے؟ ایک اللہ۔ تو یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے۔ آپ قرآن پاک کی آیت اور سن لیں، دوسرا حق کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، فرمایا کئی ایسے بدبخت ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیسے شریک؟ یہ نہیں کہا انہیں سجدے کرتے ہیں، وہ ان کو معبود سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کہا، ان کو اللہ کے شریک ایسے بناتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو محبت ہونی چاہیے تھی نا، وہ محبت ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور ایمان والے یہ اللہ کی محبت میں سب سے شدید تر ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت مرکز و محور ہے۔ اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنے کاروبار سے محبت کرتے ہیں، والدین سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت سے کم، محبوب کی محبت سے کم، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے کم۔ تو آگے میں بڑھتا ہوں، اب حقوق العباد اللہ نے 13 بیان کیے۔ وہ سب سے پہلا حق جو نا وہ بالوالد، اسی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں حقوق العباد میں سرفرست جو حق ہے نا، فرمایا بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پڑوسیوں کے حقوق اللہ نے بیان کیے، اللہ نے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے، مسافروں کے حقوق بیان کیے، یتیموں کے حقوق بیان کیے، بے سہارا جو لوگ ان کے حقوق بیان کیے، جو محروم لوگ ہیں ان کے، ناداروں کے، غریبوں کے، مسکینوں کے، سب کے اللہ نے حقوق بیان کیے۔ مگر حقوق العباد میں سب سے پہلے اللہ نے جو حق بیان کیا ہے، اولاد کے حقوق سے بھی پہلے، بیوی کے حقوق سے پہلے، شوہر کے حقوق سے پہلے، وہ ہے ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ فرمایا انہوں نے کبھی اف تک نہ کہنا، کبھی ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے سامنے پیش ہونا ہے کندھے جھکا کر، عاجزی کے ساتھ، اور جب بات کرنی ہے قولا کریما، ان کی بزرگی کو ملحوظ رکھ کر، اللہ اکبر، ان کے لیے دعائیں کرنی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ جیسے میرے بچپن میں یہ میرے ساتھ شفقت کرتے تھے، ترس کھاتے تھے، اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اب تو ان کے ساتھ رحمت فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یہاں بھی ایک بات کہہ دوں، صحابی نے پوچھا ای الناس احق بحسن صحبتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا والدین ساری دنیا میں سب سے زیادہ میری محبت کا حقدار کون ہے؟ سب سے بڑھ کے حق میرے اوپر کس کا ہے حقوق العباد میں؟ فرمایا امو کا، قال ثم من، قال امو کا، قال ثم من، قال امو کا، قال ثم من، قال ابو کا۔ فرمایا تیری ماں کا حق سب سے زیادہ، پوچھا پھر کس کا؟ کہا تیری ماں کا، پھر پوچھا کس کا؟ کہا تیری والدہ کا، چوتھی بار پوچھا کس کا حق ہے سب سے زیادہ؟ فرمایا تیرے ابا جان کا۔ تو یہ سب سے پہلے والدین کے حقوق کا خیال کرے، پھر بیوی بچوں کے حقوق کا، پھر بہن بھائیوں کے حقوق کا، پھر جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں ان کے حقوق کا۔ پڑوسی کے بھی بہت حقوق ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیبرسو، جبریل بار بار اللہ سے یہ پیغام لے کے آتے پڑوسی کا خیال کرو، پڑوسی کا خیال، حتیٰ کہ مجھے اللہ کے پیغمبر کو خیال آیا کہ کسی سے جبریل نے آ جانا یہ پیغام لے کر کہ پڑوسی وراثت میں حصے دار ہے۔ شاہ صاحب بالکل آپ نے درست کہا۔ یہی سے ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی بڑھائیں گے، ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو ہے بڑا، جس طرح سے کہ کوئی شخص اگر ہے، جس طرح سے شاہ صاحب نے بیان فرمایا جناب والدین کا ہے، ان کے حقوق ہیں، اچھا وہ بھی ہیں، بیوی بچے بھی، وہ والدین کی بھی حقوق نہیں کر رہا، بیوی بچوں کے بھی نہیں کر رہا، وہ جناب ہے
باہر کے تمام لوگوں کو جناب دے بھی لائے، کر بھی رہا ہے، خیال بھی رکھ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا، لیکن یہ جو ہم نے حقوق العباد کا ٹاپک چھیڑا ہے، شاہ صاحب نے بڑی وضاحت فرمائی، میں اس میں اور تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، حقوق العباد عبد کی جمع ہے، اور عبد ہوتا ہے بندہ جو عاجزی اور انکساری کرتا ہے. تو حقوق اس کے ہیں جو عبد ہے. یہاں پہ کوئی حقوق انسان نہیں بیان کیا، ناس نہیں بیان کیا، حقوق العباد یعنی جو پہلے بندہ ہوگا، جو جس کے اندر وہ گیٹس ہوں گے کہ اس کے اندر عبدیت ہے، تو تبھی اس کے حقوق ہوں گے. یہ بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں. اور یہ شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ جب بندہ ہی جب بنتا ہے، عبد ہی جب بنتا ہے جب وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، جو اللہ کے آگے جھکتا ہے. اور ہم عبد ہیں، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے ہم نے حقوق، آپ کے جو اخلاق ہیں ہم نے سب سے بلند کر دی ہیں. اور ہمیں یہ حکم دیا وَقُلْ لِلنَّاسِ حُسْنًا کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. اور اس میں اقبال نے کہا تھا عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، یعنی عبد اور ہیں، ہم سب عبد اور ہیں، عبدہو حضور اور ہیں، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار و منتظر. ہم تو اللہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف توجہ فرمائے، اور وہاں اللہ کے رسول کی توجہ فرمائے. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ معراج کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ منتظر تھا، اور آقا علیہ السلام کو جیسے اپنا شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں فرمائی، لیکن جب محب اور محبوب آپس میں ملاقات کرتے ہیں نا، تو ہمیں نمازوں کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا امت کے لیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ نے کہ جب محب محبوب سے ملتے ہیں تو تبادلہ ہوتا ہے، گفٹس کا، تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے. میں نے تمہیں نمازوں کا تحفہ دیا، تم کیا لے کے آئے میری بارگاہ میں؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اللہ سے فرمایا یا اللہ میں تیری بارگاہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے. اچھا کیا فرمایا؟ میں تیری بارگاہ میں بندگی لے کے آیا ہوں، عاجزی لے کے آیا ہوں، عبدیت لے کر آیا ہوں. اللہ اکبر. یعنی تو متکبر ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ کبیرہ ہے. تیری بارگاہ میں عاجزی سوٹ نہیں کرتی، عاجزی مجھے سوٹ کرتی ہے، میں تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں. تو یہ ہے اصل میں. اور میں اس کو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ جتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، یہ سارے میں جو حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اس کے اندر جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ عبادت جو ہے نا وہ ہمہ وقت ہوتی ہے. یہ سب مینز ہیں، یہ سارے ذرائع ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ذرائع ہیں عبادت کرنے کے لیے. عبادت یہ نہیں ہے، عبادت یہ ہے کہ ہر وقت ہمہ وقت، جس کو سلطان العارفین نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ہے پڑھایا ہو کہ جو دم بھی، جو سانس بھی اللہ تعالیٰ کے ذہن سے، اللہ تعالیٰ کی سوچ سے خالی ہو، وہ کفر میں گزری ہے. تو عبدیت اور عبادت یہ ہے کہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اس لیے حقوق العباد بھی وہ انجام دیتا ہے جس کو حقوق اللہ کی پرواہ ہوتی ہے. اور یہ سارے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں نا، کیونکہ اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں، وہ سارے کے سارے ہمیں حقوق العباد ہی سکھا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ یہ بات بھی کرنا ضروری ہے کہ اب کوئی شخص جو 5 وقت کی نماز ادا کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی بظاہری طور پر صدقہ، زکوٰۃ سب کچھ کر رہا ہے، اب اس میں ایک تکبر بھی آ گیا، ایک غرور بھی کہ میں تو بڑا نیکوکار ہوں، میں تو سب سے بڑھ کر ہوں. تو یہ جو رویہ ہے، یہ جو عاجزی ہے، یہ جو انکساری ہے، یہ جو اخلاق کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ رویہ کیسے درست رکھنا ہے کہ آپ اتنے متکبر نہ ہو جائیں؟ دیکھیے، اس میں تو ہر معاملے میں آقا علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا، ہمارے اسوہ حسنہ انہی سے ملے گا. میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے اب کیا ہے، جیسے ابھی اس میں شعر میں بھی کہا ہے کہ اس کا یہی ترجمہ ہے نا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو وہ آقا علیہ السلام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور جتنی عز و انکساری اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ، قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ حضور کا مقام دیکھیں، اور حضور ایز اے بشر لوگوں کے اندر جیسے رہے ہیں، عز و انکساری، یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں 4 دن تو ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے، ہم کو اپنا فوراً ریاکاری پہ اتر آتے ہیں، لیکن حضور کا اس مقام پر ہونا یہ بہت تھوڑی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، یہاں پر طائف کا واقعہ قابل بیان کہ
ہم والدین کے حقوق کی شاہ صاحب آپ نے بات کی، اولاد کے، بیوی کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بھی سکھا گئے کہ دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. اصل میں دیکھیں ابھی وہی بات ہے کہ میں اسی چیز میں ایڈ کروں گا کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ ان چیزوں کے اوپر تو ہم بہت زیادہ خود کو سمجھ لیتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں، ہم نے تو جو سیرت، جو اسوہ حسنہ ہے، ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی ترویج کے لیے کیا کوئی سخت گیری استعمال کی؟ کیا کوئی چیز کی کہ اس کے اندر جو اس کا جواب دیا؟ ورنہ اللہ اور اللہ کے رسول جو شق القمر ہے، جو ایک اشارہ کریں، جو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، تو ان پہ اگر کوئی ظلم کرے اور جبر کرے تو وہ یہ کہیں کہ جناب اگر یہ نہیں تو ان کے آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس راہ پر چلیں گی. انہوں نے جبر تو کیا ہی نہیں اس چیز کے اوپر. تو شاہ صاحب اس چیز کو کس طریقے سے دیکھیں گے؟ ہم کیسے لائیں اس چیز کے اندر؟ یہ جو نبیہ نے بات کی بڑی خوبصورت بات کی. ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر باجماعت نماز ادا کر رہا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ روزے رکھ رہا ہے، تمام عبادات کر رہا ہے، اب وہ حج بھی کر آ گیا، دوسروں سے سوال کرے گا، اچھا نہیں عمرہ بھی کر آ گیا، اب اس نے اپنے آپ حاجی صاحب لگا لیا نا ساتھ، بس وہ سمجھ لیا جناب حاجی صاحب سرٹیفائیڈ ہو گئے ہیں، جو کر لیں، جو مرضی کریں، کسی کا گریبان کھینچیں یا کسی کو مغلظات بکیں، وہ سب جائز ہے. دیکھیں یقیناً نبی کریم علیہ السلام کی جو تعلیمات مبارکہ ہیں اس حوالے سے بڑی واضح اور کلیئر ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معلمین بنا کر یمن کی طرف بھیجا. یمن کے لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، بلکہ ابھی کچھ ہو رہے تھے، تو آپ نے ان کے معلم اور ہادی، اساتذہ اور رہنما بنا کر بھیجا. اور آپ نے دونوں کو جو وصیت فرمائی نا، وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں آپ نے جمع فرمائے. آقا فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت. ایک تو جہاں بھی تم نے رہنا ہے نا، اللہ کا تقوی، اس کا دامن، اس سے وابستہ رہنا. دوسرا فرمایا وخالق الناس بخلق حسن. انسانوں کے ساتھ جو تمہارا رویہ اور معاملہ ہے نا، یہ انتہائی اچھے اخلاق پر مبنی ہونا چاہیے. اخلاق سے گرا ہوا تمہارا کسی سے معاملہ نہ ہو. خالق الناس یہ کہا، یہ نہیں کہا خالق المؤمنین کہ مومنوں کے ساتھ تمہارا اچھا اخلاق، انسانوں کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں، سب کے ساتھ تمہارا رویہ اخلاق والا ہونا چاہیے. اخلاق پتہ کسے کہتے ہیں؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 4 چیزوں کا نام اخلاق بیان کرتے ہیں. فرماتے طلاقت الوجہ، سب سے پہلی بات ہوتی ہے اچھے اخلاق کی کہ آپ کا چہرہ، آپ جس سے ملے خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. دوسرا الکلام اللین، آپ کی زبان میٹھی ہو، الفاظ آپ کے نرم ہوں، شیریں الفاظ ہوں آپ. تیسرا وہ کہتے ہیں بذل الخیر، آپ کے اندر ہمدردی نظر آئے، دوسروں کی خیر خواہی، احساس مندی نظر آئے. چوتھا ہے کف العذاب، کسی سے انتقام نہ لے، کسی کے ساتھ شر انگیزی نہ کرے. یہ آقا فرماتے ہیں ہر ایک کے ساتھ تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے. اب میں آتا ہوں، آپ نے تو کلیہ بیان کر دیا. بالکل یہ جو 4 آپ نے بات کی نہیں ہے شاہ صاحب، آپ نے تو یہ وہ فارمولا دے دیا کہ اگر آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے کے ساتھ کوئی کلیش ہی نہیں ہوگا. وہ طیف کی بات کی نا ابھی نبی بہن نے فرید بھائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ذرا دیکھیے نا. ان ظالموں نے آپ کو پتھر مارے، جبریل امین آگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فنظرت فیہا، میرے اوپر بادل کا سایہ محسوس ہوا، میں نے جان کر دیکھا یہ کیا بادل کا سایہ؟ فائزہ ہوا جبریل، وہ جبریل امین تھے. اور انہوں نے کہا ھذا ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ آیا ہوا ہے، لتامروا بما شئت. آپ ان ظالموں سے جو بھی انتقام لینا چاہتے ہیں نا، ذرا آپ ان کو آرڈر دیں. انہوں نے صرف پتھر مارے نا اٹھا کے آپ کو. یہ تو پہاڑ اکشبین نام کے 2 بڑے پہاڑ، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے طیب میں جا کر. وہ اکشبین نامی پہاڑ اٹھا کر ان ظالموں کے اوپر پھینک دیتے ہیں. میرے آقا نے، وہ خلق عظیم کی بات ہو رہی ہے نا، آقا فرماتے لا بل ارجو اللہ ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ. نا جبریل نا، میں پتھر کھا کر اکشبین نامی پتھر پھینکنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. میں گالیاں دینے والوں کو، میں ان کے خلاف دعائیں کرنے والا بن کر نہیں آیا، میں ان کے حق میں بھی یہ دعائیں کرنے والا بن کر آیا ہوں کہ یا اللہ اگر ان کی قسمت میں جنت نہیں ہے، جو مجھے پتھر مار رہے ہیں، مجھے برا کہہ رہے ہیں، اگر ان کی قسمت میں جنت نہیں ہے تو ان کی آنے والی نسل کو، ان کی آنے والی ذریت کو، ان کی آنے والی اولاد کو اللہ وہ توحید والا، ایمان والا، میری محبت والا بنا کر جنت عطا فرما. تو یقیناً یہ حقوق العباد میں ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں، عاجزی کے ساتھ پیش آئیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں. شاہ صاحب یہاں پہ آپ نے کہا نا دوسروں کے ساتھ، تو ہمارے ہاں جب ہم حقوق العباد کا ذکر کرتے ہیں تو ماں باپ سے تو محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، پڑوسی اگر اچھے ہیں تو خیال رکھیں گے. تو ہم کہیں نہ کہیں ان کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. بڑا ہی کوئی بدبخت یا بدقسمت ہوگا جو ان کے ساتھ برا رویہ کرے گا. میں ضرور چاہوں گی، چونکہ ہمیں کلام کی جانب بھی جانا ہے، لیکن میں سوال چھوڑ جاؤں گی کہ بھول بھی نہ جاؤں، کیونکہ بہت ضروری ہے
یہ ہمارے ہاں جو گارڈز ہو گئے, ہمارے کچن میں کام کرنے والے ملازم ہو گئے, کوئی بھی ہمارے انڈر کام کرنے والے لوگ ہو گئے, ہم ان کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے غلام ہیں, یہ شاید ہمارے نوکر ہیں, ان کی کوئی یہ میں آپ سے یہ سخت بات ہے لیکن یہ رویہ ہے. اور وہ رویہ یہ بھی ہے کہ اس چیز کے اندر کہ آپ نے جب دینے کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, جو سیٹ اسائیڈ ہے, جو چیزیں ہو گئی ہیں وہ ان کو کر دیں, لیکن اس چیز کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. کبھی یہ سوچا نہیں کہ وہ محنت کر رہے ہیں, اس کی مزدوری لے رہے ہیں, ہمارے غلام نہیں بن گئے نبیہ. اور یہ وہ جو بات ہے اس پہ تفصیلی انشاءاللہ اس کے اوپر یہ بڑی خوبصورت بات کی اس چیز کے اوپر کہ اور یہ رویہ تمام اس کی اس چیز کے اندر ہونا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. اگر یہ تو یہ احساس بھی ہو جائے کہ اگر میں کما رہا ہوں, میں بہت اچھی آمدن میری ہے, میرا بھائی اگر مجھ سے کم ہے, کما رہا ہے, چیزیں کر رہا ہے, تو میں اس کو میں اس وجہ سے کر لوں کہ جناب وہ جو ہے کم کر رہا ہے, تو یہ ودن دا فیملی بھی چیزیں آ جاتی ہیں. تو صرف ان چیزوں کو ذرا کریں گے. لیکن عمران صاحب آپ سے کلام کیا سنائیں گے؟ ایک کلام ہے جی, بڑا مقبول کلام ہے, اس کے جان اشعار پیش کر رہا ہوں مکہ پاک میں حاضری کے حوالے سے. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, دیکھیں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں, اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو, اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو, لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حجر اسود کے حوالے سے سبیر رحمانی صاحب لکھتے ہیں کہ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, بھیجا ہے تجھ کو جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے, کہ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے حجر اسود تیرا مقدر, اے حجر اسود تیرا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں, مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں, منظور ہوگی مقبول ہوگی. کیوں؟ کیونکہ میزاب رحمت ہے میرے سر پر, میزاب رحمت ہے میرے سر پر, اللہ اکبر اللہ